والارض زمینوں پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین انہوں نے کہا نہیں ہمارے بس کا نہیں، ان یحملنها واشفقن منها کہ نہیں اللہ ہمارے بس کا نہیں، فحملها الانسان انسان نے کہا میں اٹھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے ساری مخلوقات میں سے منتخب فرمایا، اسے اپنی خلافت کا تاج پہنایا۔ ساری مخلوق پر جزا سزا کا کوئی نظام نہیں، لہذا باقی مخلوق جو جیسا کرے ویسا ہی ٹھیک ہے۔ شیر کسی کو بکری کو پھاڑے یا کسی ہرن کو پھاڑے، سانپ کسی جانور کو ڈسے، کسی انسان کو ڈسے، چیتا کسی لومڑی کو کھائے یا کسی بکری کو کھائے، سب ٹھیک ہے۔ باقی کائنات میں، باقی مخلوق میں جو ہو گیا وہی ٹھیک، انسان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں کروں وہی ٹھیک، اس پر جزا سزا کا نظام چلے گا، یہاں بھی چلتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، دنیا میں بھی اللہ تھوڑے تھوڑے عذاب دیتا ہے، دون العذاب الاکبر بڑا نہیں ہوتا، لعلہم یرجعون اس لیے کہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ایک اور آیت میں اشارہ فرما رہے ہیں تمہیں کچھ خبر بھی ہے، آخرت کا عذاب انتہائی رسوا کرنے والا ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ابھی میں نے نماز میں تلاوت کی کہ بہت بڑا عذاب دے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور نار الکبرى النار الکبرى بہت بڑی آگ، بہت بڑا عذاب، اس کے برعکس وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ تو بڑی مصیبت اور بڑی راحت دنیا میں کوئی نہیں، بڑی مصیبت موت کے بعد، بڑی راحت موت کے بعد، بڑی ناکامی موت کے بعد، ذالک هو الخسران المبین یہ ہے اصل ناکامی۔ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو MBBS نہ پاس کر سکا وہ لڑکا ناکام ہو گیا، اور جو پاس کر گیا پھر MD کر گیا MRCP کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، پھر اس کی پریکٹس چل گئی اور زیادہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارا تو مفہوم ہی کچھ اور ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار جن کے اوپر بھی آگ ہوگی، ومن تحتہم ظلل ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ وہ ان پہ موصد ہوگی۔ موصد کا میں آپ کو آج کے مفہوم میں ترجمہ بتاؤں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں پریشر کوکر میں سالن پکتا ہے، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں وہ گوشت ڈالا اوپر، اس کا مضبوط ڈھکن، اس کے اندر ربڑ کی ایک رنگ ہوا نہ نکلے، چھوٹا سا اوپر سوراخ تاکہ سٹیم اس پریشر کوکر کو پھاڑ کے نہ رکھ دے، پھر نیچے آگ، تو آگ بند ہو جاتی ہے، اس کے نکلنے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس گوشت نے 2 گھنٹے میں گلنا ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں ہڈیوں سے جدا ہو کر پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ یہ ہے عربی زبان میں مؤصد کہ اللہ دوزخ میں یوں ڈالے گا، اوپر بھی آگ کی تہ، نیچے بھی آگ کی تہ، اور دائیں بائیں بھی آگ کی تہ ہوگی، اور ادھر تو ہم سٹیم کے لیے سوراخ رکھتے ہیں، وہاں کوئی سوراخ نہیں ہوگا، اسی آگ کی حرارت اور سٹیم اور اس کے کھولتے پانی میں اس کا پورا وجود 1 سیکنڈ میں ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا۔ موت تو ہے نہیں، پھر دوبارہ چڑھ جائے گا، پھر جدا ہو جائے گا، پھر دوبارہ چڑھ جائے گا۔ ذرا آپ غور تو کریں، کہاں کوئی یہ انسانیت جا رہی ہے؟ جو شراب پیتا پیتا مر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو نمازیں چھوڑتا ہوا مر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو آوارگی کرتا ہوا مر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ کس طرف کو جا رہا ہے؟ گانے سننے میں مستی آئی ہوئی ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ جہنم میں سے سیسا نکال کے پگھلا ہوا اس کے دونوں کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کن رنڈیوں کے گانوں کے پیچھے جنت کے گانوں کے سودے کر رہا ہے؟ وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے تو آ تو صحیح، تجھے جنت کی عورت کا گانا سناؤں گا، اور جنت کا ساز ہوگا، اس کی آواز ہوگی، پھر وہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
جب اللہ کے داؤد علیہ السلام سے کہے گا تو آ اور میرے ان بندوں کو سنا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، تو پھر داؤد کی آواز اور جنت کا ساز تو جنت بھی مست ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم نے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اس سے بھی اعلیٰ اور عمدہ سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہیں گے یا حبیبی تعالی ارخل ممبر، اے میرے حبیب تم اور اب میرے بندوں کو سناؤ. تو اللہ کے رسول کی آواز اور جنت کا ساز، کیا نادان جوان ہے جو اس کا سودا کر گیا فاحشہ عورت کے گانے کے پیچھے اور یہاں کے مراسیوں کے طبلے اور سارنگی کی دھنوں کے پیچھے وہ جنت کی ساز اور آواز کو بیچ گیا. اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اس سے بڑا دیوانہ کون ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا. تو اللہ عرش کے پردے ہٹا دے گا، خود سامنے آ کر اپنا کلام سنائے گا. یہ وہ آواز ہے جس پر ساری جنت سجدے میں، سارے فرشتے دم بخود، ساری انسانیت دم بخود، کیا مرد کیا عورت، آواز کانوں میں رس گھول رہی ہوگی اور چہرہ مبارک آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوگا. آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی اس کے دیدار کے ساتھ اور کانوں میں رس بھرے گا اس کی آواز کے ساتھ اور روح پرواز کرے گی اس کی صحبت کے ساتھ. یہ وہ مقام ہے بھائیو جس پر اگر ہماری بوٹی بوٹی ادھیڑ دی جائے اور یہ ہمیں مل جائے تو بھی سستا سودا ہے. ہم کیسے نادان ہیں کہ دنیا کی طبلے سرنگی پر اتنا بڑا نقصان کا گھاٹے کا سودا کر گئے. ہم آزاد نہیں، ہم پر جزا سزا کا نظام چل رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں تمہارے اوپر، کوئی نگہبان نہیں. بلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے برابر لکھ رہے ہیں. اندھیرے میں کچھ کر رہے ہو، سنو اپنے رب کی بات. ومستخفٍ باللیل، رات کا اندھیرا تجھے مجھ سے چھپا نہیں سکا. دن کے اجالے میں کر رہے ہو، سنو اپنے رب کی بات. وصارم بالنہار، دن کی روشنی میں کوئی زیادہ نہیں دیکھنے لگتا. زمین کی تہ میں چھپ کے کر رہے ہو، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے کر رہے ہو، یا کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کے کر رہے ہو، تو اپنے رب کی سن لو وہ کیا کہتا ہے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بڑا نہیں، ایک رائی تو آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی، شاید کسی دیہاتی نے پکڑ سائڈ میں کسی نے دیکھا وہ رایا ایک چھوٹا سا دانا. اور اللہ کہہ رہا ہے اس دانے کا بھی کوئی 1000واں حصہ تم عمل کرو. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور رائی کے دانے کو تو کاٹنا ہی مشکل ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اس رائی کے دانے کا 1000واں. یوں سمجھے آپ نے چینی تو دیکھی نا، تو چینی کا ایک کرسٹل آپ لے لیں تو وہ ایک جو چھوٹا سا کرسٹل ہے یہ رائی کا دانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس رائی کی یا چینی کے اس کرسٹل کے 1000ویں حصے کے برابر تم نے کوئی حرکت کی، اچھی یا بری، کوئی بول بولا اچھا یا برا، کوئی نیت کی اچھی یا بری. کہاں؟ فتکن فی صخرۃ، ہمالیہ پہاڑ کے سلسلوں میں چھپ کر، ہمالیہ پہاڑ کے سلسلوں میں چھپ کر، او فی السماوات، خلا کی وسعتوں میں گم ہو کر، او فی الارض، زمین کے غاروں میں چھپ کر. تو کیا ہوگا؟ یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، تیرا اللہ تیرے اس عمل کو بھی قیامت کے دن ایسے تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح سامنے کر کے گئے گا. دیکھ رہے ہو یہ ہے تیرا کرتوت. تو ہے ہمت اللہ سے ٹکرانے کی کہ نمازوں کی چھٹی کس رب سے ٹکر لی ہوئی ہے؟ نمازوں کی چھٹی تو سارے دین کا رونا ہے بھائیو. ایک نماز سارا دین ہی مٹا پڑا ہے. وہ دیکھنے والا طاقتور کتنا ہے کہ نہ سوتا ہے کہ کوئی ہم جلدی سے کچھ کر رہے ہیں. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم،
سوچا نہیں. ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں. لا یضل ربی، بھٹکتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں، عاجز نہیں. اور لا یشتمل علیہ زمان، زمانے کا پابند نہیں، ماضی حال مستقبل نظروں کے سامنے. لا یحویہ مکان، کسی مکان میں سماتا نہیں. عرش کے تو اوپر، مکان سے پاک، زمانے سے پاک، ماضی حال مستقبل سے پاک. لم یتخذ صاحبہ، بیوی سے پاک. ولا ولدا، بیٹے سے پاک. لم یکن لہ شریک فی الملک، شرک سے پاک، وزارت سے پاک، مشارکت سے پاک، مصاحبت سے پاک. متخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی مددگار نہیں. کسی لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں مانگتا. لا یحتاج الی شیء، وہ رب ہی نہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اسی کا محتاج ہوا بیٹھا ہو. وہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے انسان بنائے، مخلوق بنائے، فرشتے بنائے، رسول بنائے، پھر کہے تم بھی میرے کام میں شریک ہو، تمہارے بغیر میرا کام نہیں چلتا. حاشا وکلا، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی. وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو سارے خوبصورت ناموں کا مالک، صفات کا مالک، زمین کا مالک. الارض جمیعا قبضتہ، آسمان کا مالک، آسمان کا مالک. والسماوات مطویات بیمینہ، شرق کا رب، رب المشرق، مغرب کا رب، والمغرب، شمال و جنوب کا رب، رب المشرقین ورب المغربین، ہواؤں کا رب. یرسل الریاح، پانیوں کا رب. وسخر لکم الانہار، سمندروں کا رب. هو الذی سخر البحر، مچھلیوں کا رب. لتأکلوا منہ لحما طریا، موتی کا خالق. وتستخرجوا منہ حلیا تلبسونہا، ان درختوں کا خالق. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس کے پھلوں کا خالق. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، اور ہمیں چیلنج کرتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے تو میرے بغیر ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دو. تم میں طاقت ہے تو ایک مریض ٹھیک کر کے دکھا دو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تم میں طاقت ہے تو کسی کا سر درد دور کر کے دکھا دو، کسی کا پیٹ درد دور کر کے دکھا دو. تم میں طاقت ہے تو مجھے چیلنج کر کے دکھا دو. تو میرے بھائیو، کس سے ٹکر لیے بیٹھے؟ اگر کیسے توڑ دے گا؟ جو مر گیا تو جو مر گیا قیامت آ گئی، جو مر گیا قیامت اس کی آ گئی. لیکن ایک قیامت اور تو بھی قائم ہونے والی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین تھر تھرائے گی. شام ایسے ہی آئے گی، دن یوں ہی ڈھلے گا، رات یوں ہی اپنی زلفیں بکھیرے گی، اور دن ایسے ہی الوداع ہوگا جیسے آج ہو گیا. پرندے گھونسلوں کو جا چکے، انسان خواب گاہوں کو لوٹ چکے، گھروں میں دسترخوان سجے ہوئے. کل شادی ہے، کل الیکشن ہے، کل دکان کا افتتاح ہے، کل آخری پیپر دینا ہے، کل نتیجہ سننا ہے، کل کلینک کھولنا ہے، کل بارات میں جانا ہے، کل ولیمے کے لیے مہمانوں کو بلایا ہے، کل کھیت میں ہل ڈالنا ہے، کل فصل کاٹنی ہے، اور کل فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، فلاں جگہ صلح ہونی ہے، کل تک کی امید ہے بچہ پیدا ہو جائے گا. یہ سب کچھ جو آج کی شام میں ہو رہا ہے، فیصلہ آباد میں ایسی ہی شام ڈھلے گی، ایسی ہی رات آئے گی، اور ایسا ہی دن رخصت ہوگا. اور 8-10 گھنٹے کے بعد بالکل اسی طرح سورج اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے گا جیسے کل اٹھائے گا. پرندے گھونسلوں سے نکلیں گے، ہوائیں نسیم بن کے چلیں گی، اور عورتیں بچوں کو تیار کریں گی، اور گھروں میں پراٹھے پک رہے ہوں گے. کسی کے منہ میں لقمہ جا رہا، کسی کے لیے توڑا جا رہا، کہیں مکھن پیڑا بن رہا، اور کہیں آٹا گوندا جا رہا، اور کہیں حالی نے ہل ڈال دیا، کہیں دکاندار نے جھاڑو دے کے دکان کی سیٹ سنبھال لی، اور کہیں صبح گھاٹ پہنچ گیا اور اس نے پیسے نکالے، اس نے کپڑا ناپا، اس نے کینچی لگائی، اور اس نے پیسے گننا شروع کیے، اور اس نے زمیندار نے ہاتھ ہلایا، بیج اس کے ہاتھ میں ہے. ادھر بیٹے کو سہرے سجایا جا رہا ہے، ادھر دلہن کی مہندی رچائی جا رہی،
ولیمے کے لیے دیگیں کھڑک رہی، ادھر بارات کے لیے مراسی ڈھول لے کے آ گئے، ادھر لڑائی کے لیے اسلحہ تیز کیا جا رہا ہے، اور ادھر بازار کے لیے منڈیوں کا رخ کیا جا رہا ہے، ادھر کالج کی طرف جانے کے لیے ہاسٹل سے کاپیاں بغل میں دبا کے رخ کیا جا رہا ہے، لڑکے بھی نکل رہے، بڑے بھی نکل رہے، چھوٹے بھی نکل رہے، بازاری بھی گئے، زمیندار بھی گئے، کاشتکار بھی گئے۔ یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جیسے کل کا دن آپ دیکھیں گے۔ ذرا میری بات کو صبح اٹھ کے غور کیجیے گا، ایک سیل رواں ہوگا، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ ابھی میں نے نماز میں یہ آیت پڑھی، جب وہ ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہو جائے گا اور وہ کاٹنے والی کینچی یوں دکاندار کے ہاتھ سے گر جائے گی، گنتے ہوئے نوٹ ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے، نوٹ بکھر جائیں گے، جھاڑو گر جائے گا، گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندی گر جائے گی، سہرے گر جائیں گے، مراسی ادھر بھاگیں گے، ڈھول ادھر پڑے ہوں گے، دیگیں اونٹھی جا پڑیں گی، چولہے بجھ جائیں گے، زمیندار کا اٹھا ہوا ہاتھ بیج بکھیر نہیں سکے گا، ایسے ہی ڈھیلا ہو کے نیچے گر جائے گا، ہل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، اسلحہ ادھر گرے گا، بادشاہ ادھر بھاگیں گے، تخت بھی خالی، تاج بھی روندے گئے، بچے پاؤں تلے روندے جا رہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن مائیں دودھ پیتے بچوں کو یوں اٹھا کے پھینکیں گی، ایسے پھینکیں گی، بچے تو دودھ پیتے پرائے بھی پیارے لگتے ہیں۔ آج وہ ظالم دن ہے کہ ماں کہے گی یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کی موت، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ کیسے خوفناک انداز میں قرآن قیامت کو بولتا ہے۔ القارعہ، وہ آواز جو کانوں کے پردے چیر دے۔ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین هل اتاک حدیث الغاشیہ فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واہیہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ آپ ذرا کاش صرف آپ عربی سمجھتے، کاش ہے یہ امت صرف عربی سمجھنے والی تو ہوتی۔ انگریز کی غلامی نے آج تک غلامی سے نکلنے نہ دیا۔ کس کس بات کو رویا جائے اور کہاں تک رویا جائے۔ کیف بکم اذ طغی نساؤکم وفسق شبانکم، ہمارے نبی نے 1423 سال پہلے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بے لگام ہو جائیں گے، آوارہ ہو جائیں گے۔ اور سننے والوں نے منہ پھاڑ لیا، یا رسول اللہ بھلا کبھی عورت بھی بے حیا ہو سکتی ہے، کبھی عورت بھی بے حیا ہو سکتی ہے، کبھی ہمارا نوجوان بھی سرکش ہو سکتا ہے، کبھی ہمارا نوجوان بھی آوارہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب عورتوں کے رونے پر قرآن اترا، یہ وہ دور ہے جب نوجوانوں کے رونے پر آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ وہاں کہاں یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ کوئی عورت بھی بے حیا ہو کر پردے کی چادر سے باہر آ سکتی ہے، اور کسی نوجوان کی آنکھ بھی آوارہ ہو سکتی ہے اور اس کے قدم تبلے کی تھاپ پہ تھرک سکتے ہیں۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے آج میں کہوں وہ کیا دن ہوں گے جب کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی اور کسی نوجوان کی آنکھ بے حیائی سے نہیں اٹھے گی اور کوئی نوجوان نافرمان نہیں ہوگا۔ آپ سب مجھے کہیں کہ مول صاحب دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل یہی سچویشن ہے۔ اللہ کے نبی سے وہ حیران ہو کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، بے پرد ہو جائیں گی، ہمارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ کہاں ہو جائیں گے، اس سے بھی آگے ہو جائیں گے۔ کب وہ کیا ہوگا؟ کب وہ یہ ہوگا کہ وہ بھلائیوں کے مٹانے والے بن جائیں گے اور برائیوں کے پھیلانے والے بن جائیں گے۔ کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کے پھیلانے والے بنو گے اور اچھائی کے مٹانے والے بنو گے۔ تو میرے بھائیو اب یہیں رکھو دیجیے اٹھا۔ بڑی سخت گھاٹی آ رہی ہے، مرنے والے کی کیا راحت، جس جوانی کو بڑھاپا کھا جائے اس جوانی پہ کیا ناز۔
جس حسن کو بڑھاپے کی چھریاں نگل جائیں اس حسن پہ کیا ناز کرنا، جس جسم کو مٹی کھا جائے اس جسم پہ کیا ناز کرنا، جس مال پہ فقر چھا جائے اس مال پہ کیا ناز کرنا، جس ڈگری کی 2 پیسے کی قیمت نہیں ہوگی آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس ڈگری پہ کیا فخر کرنا۔ اب قبر پہ ڈاکٹر لکھو، جنرل لکھو، فاتح جہان لکھو، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ جس جہان نے مٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، چھوٹ جانا ہے، جنازوں کو اٹھتا نہیں دیکھتے آپ، رونے والیوں کے نوحے نہیں سنتے آپ، نوجوانوں کو موت سے شکست کھاتا نہیں دیکھتے آپ، بڑے بڑے پہلوانوں کو قبر میں جاتا نہیں دیکھتے آپ۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آج ساری دنیا ہی لاد رہی ہے، زمین تھر تھرائی، آسمان کپ کپایا، انسان ایک موت مرے، بچے بھی مرے، انسان بھی مرے، عورتیں بھی مری، شاہ و گدھا مرے، ادنا و اعلیٰ مرے، بہتر و کہتر مرے، دیہاتی اور شہری مرا۔ آج سب کو موت نے سلا دیا، سمندروں میں آگ لگ گئی، سمندروں میں آگ لگی، پہاڑ ریت بنے، زمین ریزہ ریزہ ہوئی، آسمان پھٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، سورج بے نور ہوا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ پہلے آسمان کے فرشتے مر رہے، دوسرے آسمان پہ موت، تیسرے پر موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، ساری کائنات اندھیرے میں جا رہی، مر مر کے گم ہو رہی، یہاں تک کہ اللہ کی آواز آئے گی، جبریل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے۔ اتنے بڑے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کہے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، کیا یہ دونوں مر جائیں گے؟ یا اللہ ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جبریل پڑا ہوا ہے، یہ میکائیل پڑا ہوا ہے، سور پھونکنے والا اسرافیل، اللہ کا امر آئے گا اسرافیل مر جائے، سور ہوا میں اٹھے گا، عرش پر چلا جائے گا، اسرافیل چکرا کے گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، بول کون باقی؟ کہے گا اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انما انت خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہی تو ہے۔ یہ دیکھو سب کو موت کے کڑوے گولیاں کھلانے والا آج خود بھی موت کے بے رحم پنجے میں گردن آ گئی اور بے بس ہو کر زمین پہ گرا۔ خاتم صرف اللہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ دوبارہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے سامنے آئے۔ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے سامنے آئے۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا تو کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ آج اکیلے اللہ کی بادشاہ ہے۔ کیا دیکھتے رہے؟ ہر مرد عورت کی آنکھوں پر اللہ کا پہرا لگا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے ان السمع، تیرے کانوں سے، والبصر، تیری آنکھوں سے، والفؤاد، تیرے دل سے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک سے اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے۔ یہ ایک رخ ہے، پھر ایک اور دن آنے والا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب ہم اکیلے اکیلے آئیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جب ہم قبروں سے نکلیں گے
اے میرے بھائیو، ساری کائنات جو کٹھی ہوگی پتہ نہیں کہاں قبر بننے والی ہے، کہاں سے اٹھائے جائیں گے، کس حال میں نکلیں گے۔ یہ سورج آپ سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی حرارت میں سے صرف 20 کروڑواں حصہ زمین پہ برس رہا ہے، جس نے میڈیکل کالج کے لڑکوں کو تڑپا دیا، فیصل آباد پاکستان پوری دنیا کو تڑپا دیا۔ اور یہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو میرے عزیزو ساری کائنات، یہ زمین ساری پگھل جائے گی، بخارات بن کر اڑ جائے گی۔ یہ سورج حشر کے دن 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہو، کہاں جائیں گے بھاگ کر، کہاں جائیں گے؟ اور مردوں عورتوں کو اللہ پھنسا کے کھڑا کر دے، ننگے بدن، جس کو چاہے گا عرش کا سایہ دے گا، جس کو چاہے گا کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے۔ ایک بڑی گھاٹی آ رہی ہے، ہم آزاد نہیں، جزا سزا کا نظام ہے۔ کچھ قبروں سے نکلیں گے، وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے قبر سے اٹھا دیا۔ کچھ قبروں سے نکلیں گے، وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ آ گیا۔ کچھ قبروں سے نکلیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے، خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، پریشان، غبرۃ ترہقھا قطرہ، ایسا لگے گا جیسے کسی نے کالا پینٹ ان کے چہروں پہ لگا دیا ہو، مل دیا ہو۔ اس طرح نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ اور کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، مسفرہ، چمکتے، ضاحکہ، ہنستے، مستبشرہ، دل سے اندر سے ہنسی پھوٹ رہی ہوگی۔ آدمی اوروں کے لیے بھی مسکراتا ہے، اندر میں غم کی داستانیں چھپاتا ہے، لیکن مستبشر وہ ہوتا ہے جو اندر سے بھی ہنس رہا ہو، باہر سے بھی ہنس رہا ہو۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکراتے ہوئے، جو چمکتے ہوئے، اندر سے بھی ہنستے ہوئے، اور ان کے چہرے پر تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے جوانی کی ایک بہار ہوگی، اور ان پر لا یحزنہم الفزع الاکبر، آپ دیکھیں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ وتتلقاہم الملائکہ، آپ دیکھیں گے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، کچھ کو فرشتے ہانک رہے ہوں گے۔ نسوق المجرمین الی جہنم زردا، ان کو ہانکا جا رہا ہوگا۔ کچھ کو آپ دیکھیں گے نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ان کو فرشتے سواریوں پر سوار کرا کے اللہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ کچھ آپ دیکھیں گے ان کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے میرے ہاتھ میں یہ کتاب کیوں آ گئی، کاش میرے ہاتھ میں نہ آتی، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آ رہی ہوگی۔